إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني ووهاب همي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمین إنك أنت الوهاب. آمین یا اللہ آپ ہم سب کا اس محفل میں بار بار آنا قبول فرمائیے، ہماری آمین کوششوں کو ایسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو اپنی، جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے رہیں اور بس ایک لیکچر سمجھ کر اسے پس سے پوچھ نہ ڈال دیں. آمین یا اللہ تیری اس کتاب میں نہ صرف ہم سب کے لیے ہدایت ہے بلکہ اس میں بتائے گئے ضابطہ حیات ہماری نور کا سا چشمہ ہے. کاش کہ ہم اس کو ایسے سمجھ سکیں جس انداز سے تو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اور ہمیشہ اس سے اپنا روحانی رابطہ قائم رکھیں. آمین یا اللہ جو لوگ آپ کے سلم کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں ان کے درجات بلند فرمائیے، اور آمین جو ہمیں حاصل کر رہے ہیں اس کو ہم دوسروں تک پہنچانے کے کا ذریعہ بن سکیں. یا اللہ ہمیں تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین یا اللہ تیری ایک الہامی کتاب ہے، اس میں دیے گئے تمام حقائق تمام اور مکمل جامع حقائق ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل پہ یہ نقش ہو کر رہ جائیں اور ہماری آنے نسلوں کی تربیت کا ذریعہ بن سکیں. یا اللہ تو اس گروپ کی جو ماڈریٹر ہیں لبنہ، ان کو اپنی اس کاوش کا بہت بڑا اجر عطا فرمائیے. اس کے والدین دیگر بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اس کی زبان کی فصاحت و بلاغت کو اس میں مزید اضافہ کیجیے، اس کی آنے نسلوں میں ٹرانسفر کر دیں تاکہ آمین اسلام کو پھیلانے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے اور کبھی ختم نہ ہو. آمین یا اللہ تو لبنہ کو صحت مند زندگی سے نواز، اس کی تمام جسمانی تکالیف کو دور کر دے، کہ تمام جائز خواہشات کو پورا کر آمین اور اس کے سفر کو وسیلہ ظفر بنا دے. آمین یا اللہ تم سب کی مشکلیں آسان فرما، تم دعا قبول فرما. یا اللہ اس قرآن شریف کو اس کے جزیات کے ساتھ سمجھ سکیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کو اتارنے کو تیار رہ جائے کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا، اس سے پارے ختم کر لیے، بلکہ اس میں دیے کے پیغام کو سمجھیں اور ہمیں ناقص عقلوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے یا میرے مالک. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تیری بات آمین ہم سے جو بھول چوک ہو جائے اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا. یا اللہ ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا، ہماری موت سے پہلے ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اللہ ہمیں نفس کے شر سے بچائیے، آمین شیطان کی بدعت سے بچائیں، منافقت سے محفوظ رکھیں. یا اللہ ہمیں ذکر محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں سے حسد بغض کینہ دور فرما دیں. یا اللہ ہم سب کے بچے جو نان اسلامک کنٹریز میں پل بڑھ رہے ہیں ان کو ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلانا، مجھے کی طرف سے گائیڈنس دینے کی توفیق عطا فرمانا. آمین یا اللہ ہماری اولادوں کو تو صوم و صلات کا پابند کر دینا. ہمارے بزرگ جو زندہ ہیں اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمانا، ان کی قبروں میں ہمیشہ جنت کی ہوا آتی رہے اور وہ ہمیشہ علیین میں رہیں. یا اللہ سفر میں جو ہیں انہیں ساتھ خرید منزل مقصود تک پہنچا. یا اللہ تو بیماروں کو شفا یاب کر دے، ان کے ذہنی اور جسمانی عارضے کو دور فرما دے. یا اللہ ہم سب کا اس محفل میں آنا قبول فرمائیں، آمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، تمام افراد و اجتماعی جائز دعاؤں کو قبول فرمائیے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے راحت کا وسیلہ بنا دیں. آمین اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی نورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء نہاری واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. آمین آمین یا رب العالمین. اللہ میاں رخسانہ آنٹی کی مغفرت فرما، یا اللہ میاں ان کی قبر میں ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ میاں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں راہ ہموار کروانے والا بنا اور ان کے لیے وہاں کی زندگی کو آسان کرا. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرم. ماشاء اللہ اتنی اچھی دعا کرتی ہیں آپ، اور سب سے بڑی مجھے اس میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کی دعا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایک لفظ اتنی توجہ سے سنا ہے کہ بالکل ڈائریکٹلی اس کو آپ اپلائی کرتی ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کی ٹریننگ ہے رکنا ماشاء اللہ. نہیں میری تو یہ ماشاء اللہ ماشاء میری یہ خوش نصیبی ہے اصل اللہ کے میں کہ مجھے توفیق. آپ سب لوگ مل گئے ہیں، بس یہ بات ہے. اللہ. واقعی میں اللہ تمہارا اتنا پیارا انداز ہے. سے تم کوئی اپنی ویب سائٹ بنا لو لبنا کہ اور لوگ بھی سن سکیں جو فیس بک پہ نہیں ہے. تمہارا ماشاء اللہ اتنا انفارمیٹیو تمہاری یہ جو ہے نا نالج تم نے جو تم نے ایکسپلین کیا ہے قرآن کی جو تقسیم ہے، میرے خیال کسی نے اس پہ اتنا کام کیا ہے آج تک جتنی محنت تم نے کی ہے. مطلب مختلف جگہ پہ مختلف سے دیا ہوا ہے، تم نے کمبائن کر دیا سب کو ماشاء اللہ. جی بس تو وہی یہ ہے، بہت اصل میں بڑی اس کی کمبائن ہی بات ہے. کر دیا، بس یہ اتنا ہی ہے. نہیں انشاءاللہ نہیں، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ کئی لوگ اصل میں بات یہ ہے میں نا گھبراتی ہوں بہت، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بس میرا شوق ہے، یہ بس ایک اللہ کی طرف ایک خوش نصیبی سمجھ لیے ہم سب کی ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں اس چیز کی، مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کا شوق ہوتا ہے، ہمیں اس کا شوق دے دیا ہے. ماشاء یوں اللہ. ورنہ تو میرے پاس کوئی مطلب ایسا کوئی وہ نہیں ہے نا، کوئی ڈگری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو بس مجھے آپ ڈر سا مجھے لگتا ہے. انٹروڈکشن دے کے نا اپنے بارے میں آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے ایسے کوئی اس کے بغیر تعلیم نہیں، لیکن آپ کی اتنی ریسرچ ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اعتراض تو لوگ ہر حال میں کریں گے لوگ نا، جن کو اعتراض کرنا ہے وہ تو کرتے رہیں گے، جن کو فائدہ اٹھانا ہے فائدہ اٹھا لیں گے. تم تو اچھی نیت سے کام کرو نا، میرا یہ خیال ہے بھائی کہ صحیح. تم کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ لوگ کچھ ہاں اعتراض کریں گے. نہیں یہ بات تو ہے، فیکٹ ہے. نہیں بعض اوقات تو واقعتاً یہ ہوتا ہے کہ کچھ انفارمیشن کا واقعی یہ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کو پتہ چل جائے. انفارمیشن تو سب جگہ ہے، لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ ذرا سا آپ ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ایک جگہ جمع کر لیں تو ایسا ہوتا. تو انشاءاللہ دیکھیے اللہ نے چاہا تو اگر اس میں کچھ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی تو شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بالکل اس کے انشاءاللہ. لیے ٹائم چاہیے. بالکل نصر اللہ فتح قریب قریب ہے فتح. انشاءاللہ. پریشان مت ہو لبنہ لوگ. جی اسی طرح تو میرے خیال سے اسکالرز بنتے پھر لوگ. اللہ نہیں خیر، ایسا تو آپ میں کی آپ کا جس ایسا کوشش کوئی ہماری ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور آپ اتنی محنت بھی کرتی ہیں تو ایسے ہی پہلے بنے ہوں گے نا اسکالرز، وہ ان کی کہاں فارمل ایجوکیشن ہوگی، سوچ کے دیکھیے. اب کئی اسکالر ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد MBBS تھے لیکن he was ہاں such بالکل آپ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. جستجو اور جی کئی اور MBBS ڈاکٹر ہیں، اور لیکن ان کی ریسرچ اتنی ہے اور ماشاءاللہ بہت کام کیا. بس ہاں اللہ تعالیٰ راستے بنانے والے ہیں. ابھی بھی وہ جو انڈین لبنہ ڈاکٹر صاحب ہیں سورہ اثر پڑھ لیجیے نا. وہ بھی جی وہ بھی MBBS پڑھی سورہ اثر ہم نے پڑھی تھی نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی رم آپ کہہ رہی تھی کچھ؟ ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. جو ڈاکٹر ذاکر ذاکر نائک. جی وہ بھی تو MBBS ڈاکٹر، انہوں نے بعد میں اور تعلیم بھی حاصل کی، لیکن ہاں بیسیکلی از آلسو ڈاکٹر. ہاں نہیں اس طرح تو مطلب جیسے اب یہ جیسے نعمان علی خان ہیں تو ان کا یہ ہے کہ بس ان کو خود شوق ہو گیا تھا، انہوں نے عربی پڑھنی شروع کر دی اور پھر اس کے بعد کتابیں پڑھتے میرے چلے خیال سے گئے. یہ ہیومن باڈی پڑھنا ایک اتنی انٹرسٹنگ چیز ہے، انسان اپنے آپ ایمان پہ پلٹ جاتا، ہاں ٹرو کیونکہ وہ میرے ہیومن فادر باڈی نا کا ایسے میریکل ہی آپ کی ایک. بات جی سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے. ہاں بات پوری کر لیں. جی عائشہ نہیں کہیے. بس میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ ہیومن باڈی اتنی انٹرسٹنگ چیز ہے اور اتنا بڑا میریکل ہے، اس کے بعد ہر کوئی میرے خیال سے جتنے لوگ جتنے اسکالرز اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی دل میں دے ہی دیتے ہیں. بالکل میں وہی تو ہے کہ اگر انسان کے دل میں اگر ایک نیکی کی طرف اور خیر کی اس کے پاس ہے
ایک روشنی اندر دل میں، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو راستہ مل ہی جاتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی یہ تو ہے. بلکہ یہی سورہ ہے، ابھی تو ظاہر ہوگا آگے اس میں بڑی اچھی ایک آیت آئی تھی، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کا یہی مقصد ہے، وہ ہم شیئر کریں گے اگلی بار، کہ اللہ تعالیٰ کتنا وہ یہ فرماتے ہیں کہ مطلب کسی بھی چیز پہ آپ خوش ہوں، مطلب آپ کو کوئی گاڑی ملی یا بنگلہ ملا، مطلب واٹ ایور، لوگ کس چیز پہ انسان خوشیاں مناتا ہے، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو اگر کسی ہدایت کی رب کی روشنی. محبت مل گئی تو سب سے بڑی چیز اس کو خوشی منانے کے لیے سوچنا چاہیے اللہ نے بہت دولت دے دی. تو بلا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے فادر پیڈیٹیشین بھی تھے اور وہ حافظ قرآن بھی تھے ماشاء اللہ. تو ان ماشاء کے ایک کام کرنا تھا گائنیکالوجسٹ نے ان کے ساتھ، تو اس کو انہوں نے سمجھایا، تو قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، پوری ایمبریولوجی دی ہوئی ہے کہ جی کیسے بنا پھر کیسے وہ آگے چلا. تو پھر وہ آدمی مسلمان ہو گیا تھا ایونچولی کچھ عرصے کے بعد نا. چونکہ بالکل ابا کی ہنسی آتی کہ ابھی ہنسی مذاق میں ایک آیت پڑھی، اس کو پھر ان ریفرنس یوزی میڈیکل ریسرچ سے میچ کیا، تو لوگ نا پھر قائل ہوتے تھے کہ اچھا بھی یہ بات ٹھیک کر رہا ہے جو اس کی بات ہم سنیں. اس بالکل. سے بہت مطلب دیکھیے نا، بدت ہے. وہ جس فیلڈ کا بندہ ہے، جیسے وہ ایمبرائڈری کا، بالکل وہی ہے کہ 40 دن پھر 40 دن پھر 40 دن. اب یہ اتنا سائنٹیفکل فیکٹ ہے کہ وہ تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ بات کیسے معلوم تھی. جی تو بالکل یہ تو میں کہتی ہوں جتنا علم حاصل کرتے جاؤ اتنا قرآن کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. دنیاوی ہاں علم بھی اتنا ہی ضروری ہے بالکل. اتنا اسلامک علم حاصل کرنے کے لیے دنیاوی علم بھی بہت ضروری ہے. اصل میں وینا جی یہ دو ڈیفینیشن ہے ہی نہیں، یہ تو شاید ہمارے پاس لوگوں نے یا کچھ مولوی صاحبان نے یا کچھ وہ جو پرانا طریقہ تھا یہ ہو گیا کہ بھئی یہ فرنگی ہے اور یہ وہ ہے. اصل میں علم تو سارا ہی، بس بات یہ مقام میں 2 کیٹیگریز ہونی چاہیے، علم النافع اور ایک غیر ضروری. تو علم النافع اللہ تعالیٰ بس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ایکسپلورنگ دا ورلڈ از بیسکلی ان دی لائن آف اللہ. سائنس پڑھیں تو میں تو کہتی ہوں ایک سیل کی ڈیفینیشن ہی، میں بیولوجی اسٹوڈنٹ کو جی جب پڑھاتی ہوں تو میں کہتی ہوں ایک سیل کے اندر ہی اتنے ایک فیکٹری اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بس جو قدرت ہے. نظر جو آ جاتا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. ایک سانس میں کتنے کروڑوں کیمیکلز ریئیکشن ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، اور یہ تو سمجھنا بڑا ہی اللہ تعالیٰ کو کہ یہ پہچان ہے کہ دیکھیں. مطلب اس سے آپ کا یقین نا پختہ ہوتا جاتا ہے کہ بالکل ایک وہ ہے. تو پھر بھی ہسٹری کا جو اسٹوڈنٹ ہے، اگر اسلامک ہسٹری ابھی بھی ہم پڑھیں تو اس قدر بالکل مطلب ڈوب جاتا ہے انسان کہ کیا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور وہ لوگ کیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی بالکل. الحمدللہ علم نافع اللہ میاں سب کو عطا فرمائے جس سے ہماری بس عقبت جو ہم اس کو پھر علم کے بعد یہ ہے کہ عمل، اصل میں علم ایک سٹیج ہے اور پھر عمل آگے اس کے بعد 10 سٹیج کے برابر ہے. عمل متقبلا، یا بالکل یہ ہے کہ اللہ پاک علم دے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلیے جزاک جزاک اللہ خیر. تو سوری لوگ نا سب ریکارڈ ہو گئے یہ ساری باتیں، نہیں تو یہ ریکارڈنگ کی وہ آ رہی. اچھا ہاں نہیں میں اصل میں دعا